شاہدا و مصلی و مسلمہ اللہ جل جلالہ کے فضل کرم اور اس کی توفیق سے آسان قاعدے کی آسان تشریح جاری ہے۔ اللہ جل وعلا سیکھنے سکھانے کی اصلاح کی اخلاص کی بنیاد پر توفیق عطا فرمائے۔ مستقبل کی تعریف، اس کے بنانے کا طریقہ بیان کیا گیا تھا اور آگے اس کی مشق تھی۔ کہا تھا کہ مشق اب خود ہی آپ کو حل کرنی چاہیے۔ اردو میں مضارع کے آخر سے گا لگا کر مستقبل بنا لیتے ہیں، جیسے پالے سے پالے گا۔ اب جو اس کی مشق ہے اس والے سے دیکھیے، فعل مستقبل تعریف یہ پیچھے گزر چکی۔ مستقبل مجموعی لفظ خاص کہاں آتا ہے یہ بھی بتا دیا گیا۔ صیغوں کی علامتیں کی جگہ داخل کی جاتی ہیں یہ بھی بتا دیا گیا۔ اب آگے جو اردو میں ترجمہ کرو تو آپ کو میں بتایا تھا خواہیم آمد، آپ نشانی دیکھیں کہ خواہیم میں میم آ گئی ہے تو واحد جمع یا میم آئی ہے، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اب آمد کا ترجمہ آنا چاہیے تو آپ کا ترجمہ ٹھیک ہوگا، وہ ہم آئیں گے، بس اس طرح جو ہے نا اس کا ترجمہ کر لیں۔ خواہد رفت میں دیکھیں یا ڈالا ہے، جمع حاضر ہے تو خواہد ماضی کے شروع میں مستقبل کا صیغہ ہے، یعنی تم جاؤ گے، بس اس طرح آپ نے اس کا ترجمہ کر لینا۔ پہلے صیغہ بچانے، پھر اس کا معنی آنا چاہیے مصدر، پھر اس سے اس کا ترجمہ کر لیں۔ فارسی بناؤ وہ لکھے گا، اب دیکھو یہ کیا کہ گا آیا لکھے گا، یعنی یہ مستقبل ہے۔ اب لکھنے کا مصدر آپ ڈھونڈیں، اس میں ماضی مطلق ڈھونڈیں، لکھنے میں تو نوشتن اس سے نوشت، اب اس کے شروع میں لفظ خواہ لگائے کیونکہ واحد غائب ہے تو خواہد نوشت وہ لکھے گا۔ یہ ایک مثال میں نے آپ کو دے دی، اس طرح باقی آپ نے خود ہی اس کو بنانا ہے۔ یہ سبق نمبر 13 ہے، امر کا بیان۔ پہلے ہے امر کی تعریف۔ فعل امر وہ ہے جس سے کسی کام کا حکم دیا جائے۔ یہ فعل امر کی شکل سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذریعے کام کرنے والے کو کسی چیز کے کرنے کا اور کام کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور اس سے کسی کام کے کرنے کی طلب، چاہت اور مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کام کرو، پڑھو، محنت کرو، ادب کرو، احترام کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، باجماعت پڑھو، اپنے والدین کا ادب کرو، احترام کرو، بزرگوں کا ادب احترام کرو، علماء کرام، مشائخ کرام، اولیاء کرام کا ادب کرو، احترام کرو، حسن اخلاق سے پیش آؤ، یہ شفقت کا معاملہ کرو، چہرہ تمہارا مسکراتا ہونا چاہیے، خندہ پیشانی سے پیش آؤ۔ یہ سارے کیا ہیں؟ مطالبے ہی ہیں، اور کس سے ہو رہے ہیں؟ فاعل مخاطب سے۔ تو یہ الفاظ سے فعل امر سے جو لفظ امر ہے اس سے امر سمجھا جاتا ہے، اس سے کسی کام کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ مضارع سے پہلے با داخل کر کے امر بناتے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ ہر جگہ با نہیں ہوتا، ہر جگہ با ہی آئے گا تو امر ہی ہوگا۔ با زائد ہوتا ہے تو اس کے شروع میں لگاتے ہیں۔ واحد حاضر کے صیغے سے یا دور کر دیتے ہیں جس سے امر حاضر مرفوع بن جاتا ہے۔ یہ کنی سے جب آپ نے یا کو دور کیا تو آخری حرف کو ساکن کر دیا تو کن بن گیا، تو یہ ہمارا تو کر، اس کے شروع میں با زیادہ لگا کے وہ کن تو کر، تو ضروری نہیں کہ با آئے، با کبھی نہیں بھی آتا کبھی آتا بھی ہے، یہ زائد ہوتا ہے، اس کا معنی کوئی نہیں، وہ کن تو کر۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ بیبر یہ بری سے ہے، یا کو حذف کر دیا، آخر کو ساکن کیا، شروع میں با لگایا زائدہ بیبر، اور شکنی یا کو حذف کیا، آخر کو ساکن کیا تو پیچھے با کو زبی شکن، تو امر حاضر بن گیا۔ تو اس کا ایک اور طریقہ ہے کہ مضارع جو ہے واحد غائب اس کے آخر سے دال کو ہٹا دے تو اس سے بھی امر بن جاتا۔ مثلا کنت، یہ مضارع کا واحد غائب کا پہلا صیغہ ہے، اب اسے دال ہٹاؤ اور ان کو ساکن کر دو،
کن، یہ بھی امر بن گیا۔ اسی طرح آبورت، دال ہٹائیں اور آخر کی حرف کو ساکن آور، تو یہ امر بن گیا۔ تو یعنی آپ مضارع کے صیغہ واحد غائب سے بھی ابر حاضر معلوم بنا سکتے ہیں، واحد حاضر، اور آپ واحد حاضر فعل مضارع سے بھی یا کو گرا کے بنا سکتے ہیں۔ لیکن جو اس کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، ان کی شکل سیم ہے۔ یہ پھر ترجمے میں دیکھنا پڑے گا، اور دیکھنا پڑے گا متکلم نے یہاں کیا مراد لیا ہے، یا امر کا معنی ٹھیک ہے یا مضارع کا ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیے پرورید، تو اب امر دیکھیے پرور، اور اس کی جمع کیا ہے پرورید، اب دونوں مشترک ہیں۔ اب با آ جائے تو بھی پرور بھی پرورید، اس میں فرق آ جائے گا۔ اگر با بھی نہ آئے تو دونوں میں اشتراک آ جائے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ کن جو ہے یہ امر حاضر معلوم ہے صرف، اور یا نہیں آ سکتا، جبکہ امر حاضر کے آخر میں یا بھی آتا ہے، یعنی کنی حاضر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، فعل مضارع واحد حاضر اور واحد حاضر امر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ اہل زبان نے استعمال کیا ہے۔ اس لیے خدا یا بحق منی فاطمہ کے برقول اما کنی بھی بولتی ہے، یا اما کنی میں جو کنی ہے یہ امر حاضر کا صیغہ ہے۔ اور کنم جب بولا جاتا ہے اما کنم، تو کنم میں کن امر حاضر کا صیغہ ہے، اور میم جو پہلے آنا چاہیے تھا شرعی ضرورت کی وجہ سے یہ جو مضاف الیہ ہے اسے امر کے ساتھ جوڑا گیا اور کنم پڑھا جا رہا ہے۔ یہ واحد متکلم نہیں، کن تو کر خاتمہ میرا خاتمہ، لیکن میم کو بعد میں ذکر کیا جا رہا ہے، جس کا حق تھا کہ اسے مقدم کیا جائے، لیکن شرعی ضرورت کی بنیاد پر ایسے کیا جاتا ہے۔ یہ فائدہ یاد رکھیں کہ کبھی غائب اور متکلم کی صیغوں میں بجائے با کے باعد کیے لگا دیتے ہیں۔ یہ تو میں نے حاضر کا بتایا تھا نا کہ با اس کے شروع میں آتا بکن، بکنید، ٹھیک ہے۔ لیکن جو واحد غائب اور یہ جو غائب کے صیغے متکلم ہیں، ادھر با کے بجائے باعد کے بھی آ جاتا ہے، با بھی آتا ہے باعد کے بھی آ جاتا ہے، یعنی باعد کے پرورت، باعد کے پرورنت، یہ دو صیغے غائب کے، باعد کے پرورم یہ ایک صیغہ واحد متکلم کا، باعد کے پروریم، چاہیے کہ وہ پال لیں، چاہیے کہ وہ پالیں، چاہیے کہ میں پالوں، چاہیے کہ ہم پالیں، درمیانے میں بھی پرور بھی پرورید، یہ دو صیغے واحد حاضر جمع حاضر کے رہیں گے، ان میں باعد کے نہیں آتا۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ جب فعل پر با داخل ہو تو ہم پہلا حرف دیکھیں گے، یعنی جس کلمے پہ اور جس فعل پہ با داخل کریں گے تو ہم پہلا حرف دیکھیں گے اس کا کہ اس کے پہلے حرف میں پیش ہے ضمہ ہے، پیش ہے ضمہ ہے، یا زبر یا زیر ہے، کیا ہے۔ اگر اس کے پہلے حرف پہ پیش ہے تو با کو بھی پیش دیں گے، جیسے کن پہلا ضمہ تھا، اسے با کو پیش دے کے مکن پڑھا۔ اور اگر پیش پہلے حرف نہ ہو تو پھر زیر پڑھیں گے، جیسے آمد سے آیت سے امر آتا ہے آ، اب اس کے شروع میں آپ با لگائیں تو الف کو یا سے بدلیں گے، اور بدلنا واجب ہے، بی یا، کیونکہ اب پہلا حرف پہ پیش کوئی نہیں آئی تو اب با کے نیچے زیر دے دیں گے۔ اس طرح شکن میں دیکھیں پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، یا با کے نیچے بھی زیر دیں گے، بی شکن، اس طرح امر پڑھا جائے گا۔ اس طرح بر ہے تو بر میں دیکھیے پہلے حرف زبر ہے، پیش نہیں، زیادہ پیچھے با زائد جو لگائیں گے اس پہ زیر دیں گے، بی بر، اس طرح پڑھیں گے۔ اور جب اسم آ جائے تو اسم سے پہلے جو با آتا ہے فارسی میں اس پر ہمیشہ زبر پڑھیں گے، اس میں زیر نہیں پڑھیں گے، یعنی فعل میں ہو تو زیر اور پیش دو ہوں گی، لیکن اسم سے پہلے با آ جائے تو اس پر زبر رکھیں گے، وہ با پہ زبر پڑھیں گے، با کو زیر نہیں دیں گے۔ اردو میں مضارع سے پہلے چاہیے کہ داخل کر کے امر بناتے ہیں، یعنی اردو میں مضارع سے پہلے لفظ چاہیے، میں نے آگے بتایا کہ یہ چار صیغوں میں ہوگا، واحد غائب، جمع غائب،
میں متکلم جمع متکلم اردو میں بھی چاہیے، جیسے چاہیے کہ وہ پالے، چاہیے کہ وہ پالے، لیکن امر حاضر میں یہ ضرورت نہیں ہوتی. امر حاضر میں یہ ہوتا ہے تو پال تم پالو، تو سن تم سنو، میں تو سن تم سنو، تو بول تم بولو. اس میں چاہیے کہ لفظ کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی پالے سے تو پال. اب تو پالے جو مضارع تھا یا کو ہٹا دو تو کیا ہو جائے گا؟ تو پال واحد حاضر امر کا صیغہ بن جائے گا. اب گردان دیکھیں، آپ پرورت ایک مضارع کا صیغہ لے لیں اور آپ شروع میں گردان کریں. باعث کے پرورت، باعث کے پرورن، بھی پرور، بھی پرورے، باعث کے پرورم، باعث کے پروریم، چاہیے کہ وہ پالے، چاہیے کہ وہ پالے. تو پال تم پالو، چاہیے کہ میں پالوں، چاہیے کہ ہم پالیں. اور ماضی مجہول جو آگے گردان امر مجہول، امر مجہول کیسے بنائیں گے؟ اب اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ ماضی مطلق مجہول جیسے مضارع میں آپ نے کیا تھا، بنانے کے لیے کہاں سے بنایا تھا؟ ماضی مطلق کا صیغہ لیا تھا، اس کے حق میں ہاش ود لگایا تھا، تو پھر مضارع مجہول بنا تھا. یعنی پرورد ماضی مطلق معروف ہے پہلا صیغہ، اس کے حق میں ہاش ود لگایا، پروردہ شبد، یہ مضارع مجہول بن گیا. اب مضارع مجہول کے شروع میں بھی باعث کے لگا دو، باعث کے پروردہ شبد، باعث کے پروردہ شونت، آگے پروردہ شو، کیونکہ شو میں آگے یا حاضر کی اس کو حذف کر دینا ہے، پروردہ شو، پروردہ شوید، پھر باعث کے پروردہ شوم، باعث کے پروردہ شویم. چاہیے کہ وہ پالا جائے، چاہیے کہ وہ پالے جائیں، تو پالا جائے، تم پالے جاؤ، چاہیے کہ میں پالا جاؤں، چاہیے کہ ہم پالے جائیں. تو اس میں جو ہے وہ پالا جائے، چاہے کہ وہ پالا، لیکن جب مجہول آئے گا تو اس میں یہ اور جائے، اس کا اضافہ کیا جائے گا. پالا جائے اور پالے جائیں جمع میں، اور جائے کا استعمال اس میں کیا جائے گا مجہول میں. امر کس طرح بناتے ہیں یہ بتا دیا. اب یہ مشق آپ نے حل کرنی ہے. باعث کے خانند، اب آپ نے دیکھنا کہ خانند مضارع کا صیغہ ہے اور نون دال بتا رہا ہے جمع متکلم ہے اور باعث شروع میں لگا ہوا ہے، جمع غائب کا صیغہ ہے. تو خان کا مطلب کو پڑھنا ہے، تو پھر ترجمہ ہوگا چاہیے کہ وہ پڑھیں. تو صیغے کا بھی پتہ چلا، معنی کا بھی پتہ چلا. بنوی سید، اب یہاں دیکھیں آپ با آ گیا ہے اور اس کے شروع میں باعث کی بھی کوئی نہیں، تو یہ جمع حاضر کا صیغہ ہے، پھر مضارع امر حاضر. تم لکھو، یہ دو میں نے آپ کو بتا دیے. فارسی بناؤ تم کھاؤ، دیکھو نا کھاؤ، کھائے گا، یہ کوئی علامت مضارع حال کسی کی بھی نہیں ہے، یہ امر کی، یعنی کھانا نون لفنا ہٹاؤ تو کھا، جمع بن جائے گا کھاؤ، تم کھاؤ. تو یہ امر حاضر کا صیغہ ہے. تو کھانے کا خوردن ہے، تو خورد مضارع ہے، تو خورد مضارع سے جمع حاضر، دیکھو خورد، خورن، خوری، خورید. اب خورید جمع مذکر حاضر ہے، مضارع ہے، تم کھاتے ہو یا کھاؤ گے. تو اب اس کے شروع میں با زائد لگا دو، بخوریت، تم کھاؤ. تو یہ آپ کا فارسی میں صیغہ بن گیا اور فارسی میں ٹرانسلیشن ہو گئی. چاہیے کہ ہم پئیں، اب یہ چاہیے آ گیا نا، ہم پئیں، اس کا مطلب ہم، یہ جمع مذکر نہیں بتا رہا ہے، چاہیے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور پئیں یعنی یہ بتا رہا ہے کہ یہ امر کا صیغہ ہے، چاہیے کہ ہم پئیں. تو ہم سے پتہ ہے جمع متکلم کا صیغہ. پینے کی فارسی آپ دیکھیں نوشیدن، پینا. تو جب یہ پینا ہے تو اس سے امر بناؤ نوشد، یہ مضارع، دال ہٹا دو، نوش، یا نوشی سے بنا دو یا ہٹا دو نوش. تو اب نوش بن گیا، یہ واحد حاصل کا. اب آپ بناؤ باعث کے لگا کے نوشد کے شروع میں، باعث کے نوشد، باعث کے نوشن، باعث کے نوشم، باعث کے نوشیم. تو اس کا مطلب باعث کے نوشیم یہاں آئے گا، چاہیے کہ ہم پئیں. تو اس طرح چاہیے کہ وہ تعریف کیا جائے، کیا جائے، یہ مطلب مجہول کا ہے. چاہیے کہ، تو چاہیے سے پتہ چلا یہ امر حاضر ہے. تو تعریف ہے تو ستودن، تعریف کرنا. اب جب ستودن کا آ گیا اس سے، تو اس سے آپ نے مضارع ڈھونڈنا ہے. ستائد ہے تو استائد ہے، تو استائد سے استائی، تو یہ حاضر کرو تو یہ حاضر کا بن جائے گا. تو ستائد کا صیغہ لے کے باعث کے ستائد، باعث کے ستائین، اور باعث کے ستائیم، باعث کے ستائیم. تو اب یہاں ہم نے دیکھا کہ وہ تعریف کیا جائے، تو یہ واحد کا تھا
ہم کہیں گے بایت کے ستایت، چاہیے کہ بایت کے، یعنی یہ مجہول کا صیغہ ہے تو پھر اس میں ہوگا بایت کے ستودہ شود، چاہیے کہ وہ تعریف کیا جائے، کیونکہ مجہول کا ہے تو مجہول کا میں نے بتایا تھا کہ ماضی مضارع مجرور کے آخر میں ہاں شود لگاتے ہیں واحد غائب کے لیے، تو بایت کے ستودہ شود، تو پڑھ، دیکھیں یہ پڑھے میں یا حذف ہو گیا، تو پڑھ امر ہے، اور امر کا یہ بھی ایک طریقہ تھا کہ مصدر کے آخر سے نہ ہٹا دیں، یعنی پڑھنا اردو میں نہ ہٹا دیا، پڑھ امر ہو گیا۔ اب فارسی میں کیا ہے، فارسی میں آپ نے پڑھ کر صیغہ نکالنا ہے، خواندن پڑھنا، تو اسے مضارع آتا ہے خانت، وہ پڑھے، اب خانت سے آپ دال ہٹائیں، نون ساکن کی خان پڑھ، یا پھر آپ اس کو خانی سے بنا لیں یا ہٹائیں تو خان پڑھ، تو اس کے شروع میں با لگا دیں بھی خاں، تو پڑھ، تو یہ فارسی میں اس کی ٹرانسلیشن ہوگی۔ اس طرح آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ آگے پھر نہیں کا بیان ہے اس کی بھی ہم وضاحت کریں گے، اللہ جل وعلا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔